قدیم چینی دور کی روایت ہے، کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک بوڑھا اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ پرانا سا مکان تھا، ایک کمرے میں باپ بیٹا رہتے، دوسرے کمرے کو استبل بنایا ہوا تھا، وہاں ان کا گھوڑا رہتا ہے۔ یہ گھوڑا بڑا شاندار اور نہایت اعلیٰ نسل کا تھا۔ بہت پہلے بوڑھے کسان کے ہاتھ ایک گھوڑے کا بچہ لگا، اس نے باپ کی طرح اسے پالا۔ بڑا ہو کر اس گھوڑے کی خوبصورتی کی دھوم مچ گئی، دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے۔ گاؤں کے رئیس نے اسے دیکھا تو پہلی نظر میں ہی فریفتہ ہو گیا۔ اس نے بوڑھے کو بلا کر منہ مانگی قیمت کی پیشکش کی۔ کسان نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ گھوڑا نہیں، میرا بیٹا ہے، اپنی اولاد کو کوئی فروخت نہیں کرتا۔ اور بھی لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی مگر سب ناکام رہے۔ گاؤں کے کچھ سمجھدار لوگوں نے بوڑھے کو سمجھایا کہ تم غریب آدمی ہو، ایسے اعلیٰ گھوڑے کو کتنی دیر تک سنبھال کر رکھو گے؟ اچھی قیمت مل رہی ہے، بیچ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ گھوڑا چرا کر لے جائے۔ ایسے ہر مشورے کے جواب میں وہ بابا جی مسکرا دیتے اور بس بات ختم ہو جاتی۔ ایک دن بوڑھا کسان اور اس کا بیٹا حسب معمول صبح اٹھے تو دیکھا کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور گھوڑا غائب ہے۔ پریشان ہو کر آس پاس دیکھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ بستی والوں کو پتہ چلا تو وہ افسوس کرنے آئے۔ جن لوگوں نے گھوڑا بیچنے کا مشورہ دیا تھا انہوں نے فٹ سے طعنہ دیا کہ تمہیں سمجھایا تو تھا کہ گھوڑا بیچ دو، اس وقت نہیں مانے، اب تمہاری بدقسمتی کے بغیر کچھ لیے گھوڑا گنوا بیٹھے ہو۔ کسان یہ سب باتیں سنتا رہا، پھر بڑے اطمینان سے بولا، بھائیو، تمہاری بڑی مہربانی کہ میرے پاس آئے، اپنی ہمدردی کا اظہار کیا، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس میں بدقسمتی کہاں سے آ گئی۔ یہ درست ہے کہ میرے پاس گھوڑا تھا جو مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا۔ آج صبح وہ گھوڑا اپنے کمرے سے غائب ہے۔ اس حد تک تو یہ بات درست ہے، مگر اس کے بارے میں ابھی سے یہ کیسے طے کر لیا گیا کہ یہ بدقسمتی ہے؟ گاؤں والے بڑے حیران ہوئے، آپس میں کہنے لگے کہ شاید صدمے کی وجہ سے بابے کا دماغ چل گیا ہے۔ یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہزاروں کی مالیت کا گھوڑا چوری ہو گیا۔ بڑبڑاتے ہوئے سب لوگ واپس چلے گئے۔ 2-3 دن بعد اچانک وہ گھوڑا واپس آ گیا۔ اپنے ساتھ وہ جنگل سے صحت مند اعلیٰ نسل کے 21 نوجوان گھوڑے بھی لے آیا۔ گاؤں میں دھوم مچ گئی، لوگ آ کر بوڑھے کو مبارکبادیں دینے لگے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے اس روز غلط بات کی تھی، گھوڑے کا چلا جانا بدقسمتی نہیں تھی، اصل میں تو تمہاری خوش قسمتی تھی۔ آج پورے 21 گھوڑے تمہارے گھر آ گئے۔ کسان نے حیرت سے یہ سب تبصرے سنے اور پھر کہا، بھائیو، مجھے ایک بار پھر تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ میرا گھوڑا واپس آ گیا، یہ درست ہے کہ وہ 21 گھوڑے لے آیا ہے، مگر اس میں خوش قسمتی کی کیا بات ہے؟ گاؤں والے یہ سن کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ چند دن گزر گئے، کسان کا بیٹا ان جنگلی گھوڑوں کو سدھارنے کی کوششوں میں مصروف تھا کہ ایک دن ایک سرکش گھوڑے نے اسے ایسی پٹخنی دی کہ اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی۔ طبیب نے دیکھا بھالا اور 3 مہینوں کے لیے بستر پر آرام کی ہدایت کی۔ ایک بار پھر گاؤں امڑ آیا، ہر ایک نے بوڑھے کے ساتھ ہمدردی کی
چند ایک نے صاف گوئی کے ساتھ اعتراف کیا کہ بابا جی آپ ہی ٹھیک تھے۔ ان 21 گھوڑوں کا آنا خوش قسمتی نہیں بلکہ در حقیقت بدقسمتی کا اشارہ تھا۔ آپ کا اکلوتا سہارا نوجوان بیٹا زخمی ہو گیا، نہ جانے اس کی ٹانگ درست طور پر جڑتی بھی ہے یا نہیں۔ آپ بوڑھے بندے ہو، تمام کام کاج بیٹا کرتا تھا، اب مشکل ہوگی۔ آپ کی قسمت خراب ہے کہ ایسا ہو گیا۔ بوڑھے کسان نے یہ سن کر نہایت ٹھنڈی سانس بھری اور قدرے جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا، یارو، ہر واقعے میں خوش قسمتی یا بد قسمتی نہ ڈھونڈ لیا کرو، جو بات جتنی ہے اتنی ہی بیان کرو۔ اتنی قطعیتی سے کوئی فیصلہ کن رائے نہ دیا کرو۔ میرا بیٹا گر کر ٹانگ تڑوا بیٹھا، اس حد تک تو بات درست ہے، باقی خوش قسمتی یا بد قسمتی کا حتمی فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ قدرت ہی اس کے بارے میں بہتر جانتی ہے۔ 2-3 ہفتے گزرے، اچانک ہی جنگ چھڑ گئی۔ قریبی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے جبری بھرتی کا حکم دیا۔ ریاستی اہلکار دوسرے دیہات کی طرح اس گاؤں بھی آئے اور بوڑھے کسان کے زخمی بیٹے کے سوا ہر نوجوان کو پکڑ کر لے گئے۔ گاؤں والے روتے پیٹتے بابے کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے تھے، تم تو ہم سب سے زیادہ سیانے نکلے۔ واقعی تمہارے بیٹے کا حادثہ بدقسمتی نہیں تھا، سچ پوچھو تو تمہاری انتہائی خوش قسمتی تھی۔ ہم سب کے بیٹے جنگ لڑنے چلے گئے، معلوم نہیں واپس لوٹتے بھی ہیں یا نہیں۔ تمہارا بیٹا تو چلو 3-4 ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ بوڑھے کسان کے پاس سوائے سر پیٹنے کی کوئی چارہ نہیں تھا۔ بیچارگی سے اس سے کہا، بھائیو، اگر تم لوگ اصل بات کو سمجھ لیتے تو کبھی اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ ہم سب بہت جلدی کسی واقعے پر خوش قسمتی، بد قسمتی کا لیبل لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب تصویر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس مکمل تصویر نہیں، تصویر کا ایک ٹکڑا ہی ہوتا ہے، اسی ٹکڑے کو ہم مکمل تصویر سمجھ لیتے ہیں۔ ایک ٹکڑا کبھی تصویر کو درست طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، اس کے رنگ تک نہیں بتا سکتا۔ ہمیں حتمی رائے دینے کی بجائے انتظار کرنا چاہیے، جو واقعہ ہوا ہے اسے اتنا ہی سمجھنا اور ماننا چاہیے۔